الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مسفی پروگرام اہل بیت در قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2 جولائی ہے، 21 ذوالقعدہ ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعاگو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی قرآن کریم میں فرقان الحمید کے اندر جہاں جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جن معنی و مفاہیم میں آیا ہے، اس کی تفسیر، اس کی جو ہے وہ شرح پیش کی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک تسلسل کے ساتھ ہم نے اس سلسلے کو جاری کیا ہے کہ ایک سلسلہ وار جو ہے ان تمام تر ان بعض الفاظ ایسے ہیں جو کہ سامنے سے اس کے مفاہیم کچھ اور ہیں، مگر اس کی تفسیر میں جا کر دیکھیں تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں فلاں فلاں موقع کے اوپر یہ جو ہے وہ آیات نازل ہوئی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کے ہر دل عزیز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نجف اشرف عراق سے آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ گزشتہ سے اپنی گفتگو کو پیوستہ کریں گے، اور جہاں پر ہم نے گفتگو کو روکا تھا وہاں سے اس کو مربوط کریں گے۔ ہماری بات ہو رہی تھی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ظاہر اور باطن کے اوپر۔ ہم نے آپ کے محضر میں سوال کیا تھا، مگر اس وقت چونکہ صرف 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے تھے تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکی تھی، اور ہم نے اس کو آئندہ کے لیے جو ہے وہ رکھا تھا کہ جب ہماری آئندہ نشست ہوگی انشاءاللہ تو اس میں اس کو موضوع سخن بنائیں گے۔ تو قبلہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا ظاہر و باطن کیا بتاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انہی آیات پہ بات ہو رہی تھی اور آیات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی ان کے ٹرانسلیشن اور اس کے مفاہیم کے اعتبار سے۔ تو پچھلی بات کی سمری یہ ہے کہ وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے، ظاہر قرآن کے مطابق یہی قرآن ہے جس میں شک نہیں ہے، اور باطن کے مطابق وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جن کی امامت میں اور ولایت میں شک نہیں ہے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور یہاں پہ یہ بھی بات آئی تھی کہ ھدی للمتقین یہ کتاب جو ظاہر قرآن ہے یا باطن قرآن ہے، بالفاظ دیگر قرآن ناطق ہو یا قرآن صامت ہو، یہ دونوں ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ اگرچہ اللہ نے ان دونوں کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، ھدی للناس جیسے کہ قرآن میں ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت لے گا کون؟ ہدایت لیں گے متقین، ھدی للمتقین۔ اس سے بینیفٹ جو لیں گے ہدایت کا، وہ پرہیزگار لوگ لیں گے۔ اب ان پرہیزگار لوگوں کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے بھی حجت ہے یہ بات کہ نماز قائم کی جائے، اور جو کچھ اللہ نے رزق دیا اس کو خدا کے راستے میں جو واجب ہے خمس زکوٰۃ، وہ واجب کی صورت میں خرچ کریں، جو مستحب ہے وہ مستحب کی صورت میں خرچ کریں۔ اور غیب پہ بھی جو چیزیں غیب ہیں، اللہ کی ذات غیب بھی ہے، حاضر بھی ہے، اور اس کا حضور اس کی مخلوق کی وجہ سے ہے، ویسے تو وہ نظر نہیں آتا۔ اس طرح جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، حساب و کتاب غیب ہے، امام زمانہ غیب ہے، قیامت غائب ہے، بہت ساری چیزیں جو غیب ہیں ان پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔
یہ متقین کی صفات میں سے، یہ تو ظاہر تھا۔ اب باطن کی اعتبار سے جب اہل بیت سے سوال ہوا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ظاہر اور باطنی کتاب علی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں ان ہستیوں کو جن کو قرآن نے متقین کہا ہے، اور متقین شیعتنا، متقین جو ہیں ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر، اب اللہ یہاں پہ اکبر، بات جو آئی اللہ تھی اور کن کن باتوں پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، فرمایا والبعث، غیب سے مراد یعنی روز قیامت مبعوث ہونے پہ ایمان ہوتا ہے، والنشور وقیام القائم، امام زمان علیہ السلام کے قیام پہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ متقین کا غیب پہ ایمان کی جو صورتیں ہیں وہ امام بیان فرما رہے ہیں۔ والرجع، صحیح، اسی طرح ان متقین کا عقیدہ رجعت پہ بھی ہونا چاہیے۔ غیب میں سے ایک رجعت ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، اچھے لوگوں کو بھی برے لوگوں کو بھی۔ برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، اور اچھے لوگوں کو جو ہے وہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے دوبارہ اٹھانا، یہ رجعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ متقین لوگوں کی صفات میں سے ہے، یہ شیعوں کی صفات میں سے ہے کہ اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے بارے میں جیسے کہ بعض روایات میں ملتا ہے مما علمناہم ینشرون، کہ جو کچھ ہم نے، یہ باطن ہے یعنی ظاہر تو بتا دیا زکوٰۃ و خمس اور باقی جو مستحبات ہیں ان کو خدا کے راستے میں مال سے خرچ کرتے ہیں، لیکن باطن کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن کی اور اس کے علاوہ اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دی ہے اس کو نشر کرتے ہیں۔ یعنی آج جو صحیح، میڈیا کے ذریعے نشر کر رہے ہیں لوگ، وہ اس آیت کا اور اس روایت کا مصداق مان رہے ہیں کہ جس میں دین کی نشر و اشاعت کر کے وہ متقین کی ان کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ جو خرچ کرنے سبحان کی اللہ، بات ہے، مالی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی۔ تو لہٰذا یہ شیعہ بننے کے لیے یعنی جو انسان مالی اعتبار سے کر سکتا ہے وہ مالی اعتبار سے کرے، یا جو واجب ہے یا مستحب ہے، اور جو علمی صحیح، اعتبار سے کام نشر دین مبین اور دین اہل بیت جو دین رسول خدا ہے، جو دین خدا ہے، اس کے نشر میں سپورٹ کرے۔ اب سپورٹ کی کئی صورتیں ہیں، مثلا آج میڈیا کا بہت ساری دور ہے، صورتیں اچھی بات، اہل بیت کی بات، دین کی بات اس کو شیئر کر دے۔ اس کے علاوہ سپورٹ کی ہے، جیسے ایک اہل بیت چینل ہے، اس طرح چینلز ہیں مختلف، فیس بک ہیں، مختلف چینلز کے ذریعے جو ہے وہ جتنا کچھ کر سکتا ہے، کوئی امام کا فرمان ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو چینلز کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی اہل بیت چینل کو اور چینلز کو جو سپورٹ کیا جاتا ہے، جو لوگ منتھلی یا ایئرلی جو بھی سپورٹ کر لیں گے، اپنا مادی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی نشر جو ہے علوم اہل بیت شریک ہو رہے میں وہ ہیں، جو ہے کام کر رہے ہیں شامل اور ہیں، شریک ہیں، اجر میں بھی شریک ہیں، اور سبحان اس اللہ، سبحان صفت اللہ۔ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو یہ صفت متقین کی ہے، اچھا، اس کے شیعہ اثرات ہونے کہاں کی تک جا صفت رہے ہیں؟ ہے۔ جو لوگ ان چینلز کو اس کو برقرار رہنے میں اس کا ایندھن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ چراغ جلتا رہے، یہ شمع جلتی رہے اور پوری دنیا میں اس کی زوفشانی ہوتی رہے، ایسے دور دراز مقامات بعض جگہوں پر تو حسینیہ اور مسجد تک نہیں ہے اور اپنی کمیونٹی بھی نہیں ہے، وہاں پر اہل بیت ٹی وی ٹیون کرتے ہیں اور جو ہے وہ بہترین جو درس خارج کی گفتگو ہے اس اسٹینڈرڈ کی، وہ وہاں پر سارے علوم جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے ان تک وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں، اپنے مال سے پیسے دے رہے ہیں، اس کے اثرات کتنے ہیں؟ کیا یہ نسلوں میں سفر کریں گے یا اس انسان تک جس نے اپنے پیسے سے دیا اس تک محدود رہیں گے؟ اس پہ بھی روشنی ڈال دیتے تھا۔ جی، بہت امپارٹنٹ کوشچن آپ نے یہاں مناسب موقع پہ اٹھایا ہے، تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جیسے کہ ایک روایت میں ہے الدال علی الخیر کا فاعل ہی، کہ کوئی شخص اگر کسی نیکی کے بارے میں گائیڈنس ہی دے دیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والے کے بارے میں ہے، جیسے نیکی کرنے والے کو ریوارڈ ملے گا اسی طرح گائیڈنس۔ اب اس گائیڈنس دینے میں جو سپورٹرز ہیں، اور خود یہ آیت بھی جیسے بتا رہی مما رزقناہم ینفقون، اور امام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں علم دیا ہے اس کو آگے نشر کرتے ہیں، تو جتنی نسلیں جب تک وہ نیکی کی بات جو ہے سنتی رہیں گی، اس کو اڈاپٹ کرتی رہیں گی، اس پہ عمل کرتی رہیں گی، چاہے جو سپورٹ کرنے والا ہے ان کا مالی اعتبار سے یا کسی بھی جہت سے مانوی اعتبار سے، وہ اس اجر میں شریک رہے گا۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شریک رہے نسلوں گا، میں یہ سلسلہ قیامت تک جب چلتا رہے گا،
تو وہ نیکی کا دروازہ کھولنے والا، اچھی سنت، اچھی چیز کو آگے شیئر کرنے والا، نشر و اشاعت کرنے والا اس اجر میں شریک رہے گا جی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ ایک اس کے اوپر لوگ عموماً اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے، مگر بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کہیں پر کسی انسان تک معرفت اہل بیت پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے، اس سے اس کی اگلی جنریشن انہی عقائد کو جو ہے وہ کیری کرتی ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ اب یہ کہاں تک سلسلہ جائے گا؟ وہاں تک ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس مشن کے اندر اپنا پرخلوص حصہ ڈالا، وہ ثواب کا دروازہ پروردگار بہترین حساب رکھنے والا ہے، وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ گفتگو کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں۔ متقین کون ہیں اور خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیات کے ساتھ استدلال آپ نے جو ہے وہ پیش کیا اور ان ابہامات کو کھول کے رکھ دیا، اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ظاہر اور باطن کے اوپر بھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے۔ فضیلت مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انکار کرنا کیا تمام سابقہ کتابوں کا انکار کرنا ہے؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس میں اسی سورہ بقرہ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ جو متقین لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ ان چیزوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی، اور آپ سے ما سبق انبیاء کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئیں اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات میں سے اور شیعان اہل بیت کی صفات میں سے قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ نہ صرف غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ صرف نماز قائم کرتے ہیں، نہ صرف جو خدا نے انہیں رزق دیا ہے یا علم کو نشر کرنے میں کام کرتے ہیں، بلکہ سابقہ انبیاء کی جو کتابیں ہیں، جو کچھ اس میں اللہ نے نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ پہ جو نازل ہو اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پہ ان کا یقین ہوتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں جو تفسیر وارد ہوئی ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن بن علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے، من دفع فضل امیر المومنین علیہ السلام فقد کذب بالتورات، کہ جس نے علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کیا، ان کے فضائل کا انکار کیا، اس کو روکا، اس کو روکنے کی کوشش کی، تو ایسا شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے تورات کا انکار کیا، والانجیل، انجیل کو جھٹلایا، والزبور، زبور کو جھٹلایا، وصحف ابراہیم، اور ابراہیم کے صحیفوں کو جھٹلایا، وسائر کتب اللہ المنزلہ، اللہ کی تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی ان کو جھٹلایا ہے۔ یعنی اس مقام پہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں باطن کے مطابق جو بھی علی کے فضائل جو ثابت ہیں قرآن اور روایات سے عقل کی روشنی میں، ان کا انکار کرے، ان کو روکے، ان کو ان کے مقابلے میں جو ہے نا کوئی اور دیوار کھڑی کر دے، مختلف سورسز سے متبادل راستے لے کے آ جائے، ان کے مقابل لوگوں کو کھڑا کر لے، ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے جو ثابت بھی نہ ہوں، تو ایسی صورت میں گویا یہ ان چیزوں کا انکار ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَا أُنزِلَ شَيْءٌ مِّنْهَا إِلَّا وَأَهَمَّ مَا فِيهِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، کہ ان تمام کتابوں میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں جو نازل ہوا ان میں سب سے امپارٹنٹ چیز کیا تھی؟ اللہ کی توحید اور نبوت رسول اسلام کا اقرار کرنے کے بارے میں تھا، بے نبوت علی اعتراف بے ولایت علی علیہ السلام، اقرار نبوت کے بعد اعتراف اس بات کا ولایت علی و طیبین من آلہ علیہ السلام، یعنی جو زیادہ امپارٹنٹ ان تمام کتابوں میں چیز نازل ہوئی وہ یہ تھی، ہر کتاب میں قرآن سمیت جو ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، آخری نبی کی نبوت کا اقرار، علی اور اولاد صحیح۔ علی علیہ السلام معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اعتراف اور اقرار ہے، یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے گویا اس نے سابقہ کتب کا اور اس کتاب کا بھی انکار کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اچھا، چیزیں اب اس سامنے آ رہی ہیں کہ جو عقیدہ ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور عمل جو ہے اس کی کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ بعد میں بھی اولاد بھی اس کو پہنچا سکتی ہے، اور وراثت میں وہ وصیت بھی کر سکتا ہے، دوسرے مومنین کی دعا، بہت ساری چیزیں اس کا مقدر بن سکتی ہے، شفاعت کے ذریعے نجات مل سکتی ہے۔
لیکن ایک بندے کا اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو جتنے مرضی خود اعمال کرے یا اس کے بعد میں کچھ لوگ اس کو اعمال ہدیہ کریں، اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا اسے، کیونکہ عقیدہ جو ہے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید ہے، آخری نبی کی نبوت ہے، اس کو تقریب ذہن کے لیے میں اتنا کہوں گا، اگر کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیا جائے سارا دین انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی برباد ایک ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت کا انکار پورے دین پہ کانٹا پھر جاتا ہے، اور اس سے کوئی بھی ایکسیپٹیبل چیز نہیں رہتی، نہ عقیدہ توحید قبول ہوتا ہے نہ کوئی صحیح۔ اور اچھا، عقیدہ۔ مثلا اسی کو میں ایک دوسری اسی جہت کے طرح ساتھ تھوڑی سی بات میں کچھ ایک کر لوں۔ جا جی جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ جو سابقہ کتب میں بھی تھا اور قرآن مبارک میں بھی جگہ جگہ جتنی آیات ابھی تک تلاوت کی اور ان کی تفاسیر میں اور تعویلات میں جو اہل بیت سے وارد ہوئی ہم گئے تو ولایت اہل بیت پہ جگہ جگہ قرآن میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو غدیر پہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے جو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے خدا آپ کو بچائے گا، آپ اس عقیدہ ولایت کو لوگوں میں پہنچا دیں، اگر یہ نہیں پہنچائے تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ یہ اتنی امپارٹنٹ ہے، جیسے کسی ایک نبی کا انکار انسان کو اسلام سے جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے، اسی طرح کسی ایک امام کا انکار بھی باقی تمام عقائد پہ جو ہے پانی پھیر دیتا ہے اور انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس پہ بہت ساری لمبی بحث ہے، یہ اختصار کے ساتھ میں نے صحیح پیش کیا۔ جی موسی صاحب، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ صحیح۔ آغا صاحب، اس کو میں ایک دوسرے اینگل سے جو ہے سوال کو کھولنا چاہ رہا ہوں، تاکہ اور ان اذان کے لیے جو کہ اور ذرا آسان کر کے اس کو تھوڑا سا آپ زیادہ سمجھائیں گے کہ قرآن نے جس طرح سے شریعت عیسوی، اس کے بعد شریعت موسوی ہوئی جناب موسیٰ سے، پھر شریعت محمدی کو شریعت محمدی نہیں کہا بلکہ یہ کہہ دیا کہ عند اللہ دین الاسلام، یہ تمام کا تمام اسلام ہی تھا۔ یعنی کہ جب انسان اگر سمندر میں جانے کا ارادہ کرے تو کسی مشرہ سے، کسی گھاٹ سے داخل ہوتا ہے، کہیں بیچ میں سے داخل ہوگا تو بہہ جائے گا، ڈوب جائے گا، تو اس کے لیے ایک ساحل سے اس کو داخل ہونا ہوتا ہے تاکہ استفادہ کرے اور واپس آئے۔ شریعت کا معاملہ بھی، دین لینے کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کو کسی مشرے کا، کسی گھاٹ کا سہارا لینا ہے، اور وہ شریعت ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ جناب عیسیٰ کی شریعت عیسوی، شریعت موسوی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شریعت محمدی پہ لا کے کہا کہ عند اللہ دین اسلام، یہ تمام کا تمام اسلام ہی تھا۔ پھر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ روزے بھی رکھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، حج بھی کر لیا، مگر خدا نے نعمت کے تمام ہونے کا اعلان اس وقت نہیں کیا، خدا نے دین کے کامل ہونے کا اعلان اس وقت نہیں کیا، خدا نے اس کے اوپر دین، ہمارے دین سے راضی ہو جانے کا اعلان نہیں کیا۔ جس وقت آیت غدیر کو نازل کیا اس وقت نعمت کو بھی تمام کیا، ہمارے دین سے بھی راضی ہونے کا اعلان کیا، اس دن دین کی تکمیل کا بھی اعلان کیا۔ قبل اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ تمام شریعتوں کا نچوڑ لا کے مولا امیر المومنین کی جو ولایت کے اوپر رکھا، تو اس پر تھوڑی سی اور گفتگو کر دیں۔ اسی حوالے سے آپ گفتگو بلاخر کر چکے ہیں، تھوڑا سا اس پر اگر ایک آدھ منٹ اور بات ہو جائے۔ جی بہت امپارٹنٹ بات آپ نے اس کی طرف متوجہ کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اصل ریزن یہ ہے کہ امیر المومنین اور ان کی معصوم اولاد کی ولایت و امامت کا جو اعلان غدیر پہ ہوا، اس کی امپارٹنس اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ رسول اسلام جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب چونکہ دین کو تو قیامت تک کے لیے چلنا ہے اور خدا نے کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا ہے کہ جس ارینجمنٹ کے تحت یہ سسٹم جو ہے، یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے چلتا رہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سلسلہ بعد والی نسلوں کے لیے جا کے اس میں دین میں کوئی امینڈمنٹ ہو جائے، دین میں خرابیاں آ جائیں، دین میں تبدیلیاں آ جائیں، تو وہ نسلیں یہ کہہ سکتی ہیں روز قیامت کے پروردگار ہماری ہدایت کے لیے تو تیری طرف سے کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا، سابقہ انبیاء کو سابقہ امتوں میں بھیجا گیا، ہمارے جو آخری نبی تھے اس کے بعد نبوت کا سلسلہ اے الہی تو نے ختم کر دیا، اب نبی آیا نہیں، لہذا ہم گمراہ ہو گئے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو خدا نے یہ جو ارینجمنٹ کیا ہے انت منذر ولکل قوم ہادن، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی قرار دیا،
وہ ہادی یہی ہے کہ 12 وسیع، 12 جانشین، 12 خلیفے رسول اسلام کے قرار دیے، تاکہ ہر زمانے میں ایک معصوم ہادی وہی دین اپنی سیرت سے، اپنے قول و فعل سے لوگوں کو بتاتا رہے جس دین میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جو سے سبحان دوسرے اللہ۔ مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جو حدیث بہت بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، من مات ولم یعرف امامہ زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ، تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ حدیث میں اور قرآن میں بھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے سبحان ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے تو 12 ہادی بنائے ہیں، اور امپارٹنس اسی وجہ سے ہے 12 ائمہ کی امامت و ولایت و خلافت کی، کہ ان کے ذریعے سے حقیقی دین قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ اور اس وجہ سے اگر اس پیغام کو، ولایت اہل بیت کو نہ پہنچایا گیا تو گویا رسالت کا وہ جو مقصد ہے کہ دین باقی فوت رہے ہو گیا۔ وہ ختم ہو جائے گا۔ جب مقصد ختم ہو گیا تو پھر رسالت پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک اور پوائنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں گے کہ حارث بن نعمان شہری نے صریحاً اعلان کیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے کہا نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ کیا رکھا، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ کی۔ اب آپ اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا فوراً۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے، اور کلیہ قاعدہ یہ تھا کہ جہاں پر آپ ہوں گے، رحمت للعالمین موجود ہوں گے، وہاں پر جو ہے وہ عذاب نازل نہیں ہوگا، مگر یہاں پر جو ہے وہ اس پر عذاب بھی نازل ہوا، اور اس کا حشر پوری جو ہے وہ دنیا نے دیکھا، اور تاریخ میں آج تک لکھا ہوا ہے۔ اب جو لوگ ولایت کو سے انکار کر رہے ہیں صریحاً، جن پر واضح ہو جائے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن بیچاروں پہ واضح نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، تو ان کا یقیناً جو ہے وہ معاملہ مختلف ہوگا، مگر جو لوگ جانتے ہیں، جن پر واضح ہو چکا، جن پر آشکار ہو چکا مولا امیر المومنین کی ولایت کے بغیر دین اسلام نہیں ہے، ایک یعنی قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو، ایک لفافہ لے کے گھومتا رہے آدمی بغیر خط کے، اور سمجھے کہ اس کا خط آیا ہے، اس میں سے برآمد کچھ نہیں ہوگا، تو وہ اسلام لیا جائے جس میں مولا امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے، اور اس کو اسلام سمجھا جائے، تو وہ بالکل جو ہے وہ ایک عجیب بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو کہ جن پر آشکار ہو گیا، وہ میں اور نعمان شہری میں کیا فرق ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی موسی صاحب۔ اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ خدا نے ایک قانون تو بنایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ہیں ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اور اسی قرآن میں وسأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، جب اس نے اس ولایت علی کا انکار کیا تو خدا نے اس پہ مسجد نبوی کے باہر فوراً عذاب نازل کیا، اور ایک قاعدہ جی کلیہ دے دیا۔ قرآن نے یہ قاعدہ، جو بھی منکر ولایت، منکر امامت ہوگا، اصل میں انکار ولایت و امامت انکار رسالت ہے، کیونکہ رسول پہنچا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یا یہ رسول بلغ، اللہ کے حکم سے پہنچا رہے ہیں۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ تو اب جو اہل حدیث کے بعض علماء بھی، طارق جمیل صاحب بھی اس بات کو مان چکے ہیں، اور میڈیا پہ یہ بات آ چکی ہے کہ مولا سے مراد اولا بے تصرف ہے، آقا ہے، حاکم ہے، سردار ہے۔ اب اس سے زیادہ کلیئرفیکیشن کیوں ہو؟ علماء اہل سنت، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہ بات کر دی اپنی سیف جلی علی منکر ولایت علی والی کتاب میں، تو اپنی 50 سے بھی زیادہ مصادر اہل سنت سے اس نے ثابت کیا، اگرچہ یہ علامہ امینی نے ان سے پہلے بڑا عرصہ، بہت عرصہ، کئی 100 سال پہلے 11 جلدوں صاحب میں غدیر۔ الغدیر لکھ کے اہل سنت اور تشیع کے مصادر کو تواتر کے ساتھ جمع کیا، اور ان قرائن کو جمع کیا کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ مولا علی اور ان کی اولاد معصومین کی ولایت و امامت کا اعلان غدیر پہ ہوا۔ تو اہل سنت علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ امامت و ولایت کا اعلان ہوا، اہل حدیث علماء بھی کہہ رہے ہیں، تشیع کے علماء بھی 1400 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب سب فرقے اس میڈیا کے دور میں متفق ہو چکے ہیں، ان کے جو علماء روشن فکر علماء ہیں، تو اس کے بعد اب عوام کا یہ کام ہے کہ ان باتوں کو اپنائے اور سمجھے، اور اگر نہیں نہیں، سمجھے گا تو اس کا حشر بھی کوئی حارث ابن نعمان فہری جیسا ہوگا، یعنی خدا کی حارث بن بارگاہ نعمان میں اس کا حشر وہی ہوگا، گویا اس نے رسالت کا انکار کیا، یعنی علی کی امامت و ایگزیکٹلی ولایت کا انکار
اگر جو کہ رسول کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے تو رسالت کا انکار اس سے لازم آتا ہے، تو روز قیامت پھر مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اس پہ اسلام کا حکم لگے گا، وہ طاہر ہے اور اس کے ساتھ وہ شادی بیاہ نکاح ہو سکتا ہے، میراث کا سلسلہ جاری ہوگا، دنیاوی احکام اپنی جگہ ہے، مسئلہ روز قیامت کا ہے۔ ہاں، جو لوگ بالکل جن کو گمراہ رکھا گیا، جن کو حقائق کا نہیں پتا، انہوں نے ریسرچ نہیں کی، وہ گناہگار ضرور ہیں، لیکن اگر حب اہل بیت رکھتے ہیں، چاہے اہل سنت ہیں، کسی فرقہ سے ہیں، ان لوگوں کے لیے روز قیامت تھوڑی سی گنجائش موجود ہے بعض روایات کے مطابق، پھر ان کے اوپر حقائق پیش کیے جائیں گے، اگر وہ قبول کر لیں گے ولایت اہل بیت کو جو دنیا میں مستضعفین تھے، تو خدا انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ ہاں نہیں، وہاں وہاں کون انکار کرے گا؟ وہ تو ماننا ہی ہے پھر۔ مگر یہاں پر دیکھیں نا، اب آپ اس کی اگر حارث بن نعمان فہری کی آپ بات دیکھیں کہ اگر یہ شخص رسالت کو مانتا ہوتا اور جس طرح سے کلیم کر رہا ہے کہ آپ نے جہاد کو حکم دیا، آپ نے جہاد کیا، آپ نے نماز حکم دیا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے زکوٰۃ حکم دیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے روزوں حکم دیا، آپ نے روزے رکھے، اگر اگر رسالت کو مان کر یہ سب چیزیں مان رہے ہوتے اور رسالت کا مفہوم سمجھ میں آ چکا ہوتا، تو اگر مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان بھی تو وہی لسان صادق کر رہی ہے، تو اس وقت کہتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی کو ہم پر جو ہے وہ مسلط کر کے جا رہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ رسالت کو سمجھا ہی نہیں، نہ اس نے رسالت کو مانا، نہ اس نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ دین کے اندر اس کے حلق سے وہ دین اترا۔ تو اب جو لوگ جان بوجھ کر جن پر آشکار ہو گیا وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ ان میں اور نعمان فہری میں، حارث بن نعمان فہری میں کیا فرق رہ جاتا ہے، یہ ان کو سوچنا ہے، اور ہم نے ان کے بیس تک یہ بات رکھ دی ہے۔ اب وہ جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ قبلہ بات کو آگے جی بڑھاتے ہیں۔ جی مفلحون سے کیا مراد ہے؟ یہ مفلحون کون ہے؟ جی مسی صاحب، تھوڑا سا آپ کے وہ لاسٹ جو آپ ڈیبیٹ کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ یہ المیہ فقط حارث ابن نعمان فہری کا نہیں، بلکہ زمانہ رسالت سے لے کر آج تک اور امام زمانہ کی حکومت کے قائم ہونے تک لاسٹ ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں، اور آئندہ بھی حالات یہی نظر آ رہے ہیں اور روایات بھی بتاتی ہیں کہ لوگوں نے رسالت کو اور خدا کے دین کو جتنا ان کے بینیفٹ میں یا ان کا دل چاہتا ہے اتنا وہ اس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں، اور جتنا ان کا دل نہیں چاہتا اس کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ مشکل ہر زمانے میں رہی، اور اس مشکل میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ عمل میں پھر بھی لوگوں سے اگر کوتاہی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن عقیدے میں اگر خلل رہا تو یہ قابل معافی بات نہیں ہے۔ اور یہ زمانہ رسالت میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ کچھ باتیں مان لیتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، اور حالانکہ قرآن نے یہ بات کلیئر کر دی تھی، وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں رک جاؤ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی مکمل منکم، اطاعت کرنی سبحان ہے، اللہ۔ رسول کی مکمل اطاعت کرنی ہے، اور اولی الامر یعنی اہل بیت علیہ السلام جن کو حکومت و امامت و خلافت اللہ نے رسول نے عطا کی، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ساری آیتیں ہونے کے باوجود رسول کے سامنے لوگ کہتے تھے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لہٰذا جو آپ لکھ کے ہماری ہدایت کے لیے دینا چاہ رہے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی رسول کی رسالت کو ٹھکرانے کے برابر ہے۔ ایک میسج بھی اگر رسول اسلام کا کوئی بندہ ٹھکراتا ہے عمدن جان بوجھ کر جانتے ہوئے، تو طبعاً اس کا پھر ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور یہی بات اس مقام پہ ہو رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر، جو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے اس سب پہ ایمان سبحان اللہ، رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک پارٹ، بے ایک شک۔ آیت تو مان لی، دوسری ہاں، آیت کا انکار، دوسرے دوسرا نہیں مان حکم لیتے۔ مان لیا، تیسرے حکم کا انکار، اس طرح تو پارٹ ٹائم جاب تو ہے ہی نہیں ایمان۔ ایمان تو ٹوٹل انٹرنس ہے اسلام کے اندر۔ جیسے دوسری آیت ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے جو راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے بھی باطنی جو تفسیر اور تعویل ذکر ہوئی ہے، وہاں جو سلم سے مراد ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اے ایمان اللہ والو وسلم۔ پورے طور پہ ولایت علی میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری ٹوٹل اللہ لائف جو 24 گھنٹے کی ہے وہ علی کے حکم کے مطابق ہو، اولاد معصومین جو ہے اولاد علی المعصومین ان کے حکم کے مطابق ہو، تمہاری آنکھ ان کی مرضی کے مطابق اٹھے، تمہارے کان ان کی مرضی کے مطابق سنیں، یہ پورا داخلہ ہے ولایت میں۔
جو لوگ ولایت کی بات کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، چاہے ممبروں پہ ہو، چینلز پہ ہو، بکس کے اندر ہو، کرنی چاہیے. یہ ایک راز ہے اسلام کی قبولیت کا، ایک ایسا راز ہے ولایت کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام بشریت کو آزمایا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ولایت کے پورے میننگ کو سمجھا جائے، یعنی ان کے حکم کو، ان کی حکومت کو پورے طور پہ لاگو کیا جائے، ان کے کمالات کا اقرار کیا جائے، ان کے امامت کا اقرار کیا جائے، ان کے خلافت و ولایت کے اقرار کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل زندگی ان کے فرامین کے مطابق گزرے، جتنی گزرے گی اتنا آپ ولایت میں سبحان اللہ، داخل ہیں. جتنا ان کے فرامین سے، ان کے احکام سے سبحان اللہ، انسان دور ہے، اتنا ان کے حکم ولایت اور ان کے قرب سے اتنا ہی دور ہے. سبحان اللہ. قبلہ مفلحون، مفلحون سے کون مراد ہیں؟ کن کی طرف یہ اشارہ ہے پروردگار کا؟ جی جی، مفلحون. اولائک علی ہدی من ربہم واولائک هم المفلحون. سابقہ آیات سبحان کے اللہ. بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب حصر ہو گیا سبحان یہاں اللہ. پہ، جو لوگ ہدایت پہ ہیں وہ سابقہ آیات کے مطابق دیکھیں کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز ہیں. ظاہر کتاب اور باطن کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں شک تو نہیں کر رہے، ان کے مقامات میں شک تو نہیں کر رہے. یہ کوالٹیز اگر ہیں تو ہدایت پہ ہیں. اس کے بعد جو ہے صحیح. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیبت امام زمانہ پہ، حشر و نشر، جتنی بھی غیب کی چیزیں ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں بھی کچھ روایت ہے، ایک تو ظاہر ہے یہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، باقی نمازیں ہیں، یہ ظاہر بھی حجت ہے، یہ بھی قائم کرنی ہے. اور نماز قائم کرنے سے بعض روایات میں مراد ولایت کو قائم کرنا ہے، چونکہ بات ولایت کی آ رہی ہے. لہٰذا جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، صبر سے مراد جو ہے روزہ بھی لیا گیا، صبر کے اور میننگز بھی ہیں، اور صلاح سے مراد نماز بھی ہے، اور صلاح سے مراد ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب بھی ہے. جیسے کہ سابقہ پروگراموں میں سبحان اللہ. بات ہوئی کہ رسول سے اور علی سے مدد لو، علی کی ولایت سے مدد لو. ولایت سے مدد کے میننگز یہ ہیں کہ آپ جب ان کے حکم کے مطابق چلیں گے تو آپ کی لائف میں چینجنگ آئیں گی، آپ کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ سالو ہو جائیں گی، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، ان کے فرامین کے مطابق چلنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ بھی آتی ہیں. یعنی سابقہ آیات میں جو کچھ ذکر ہوا ہے، اور اہل بیت کے علوم کو نشر کرنا، ان کے مقامات کو نشر کرنا، اور اسی طرح ان کے فضائل میں شک نہ کرنا، ان کے فضائل کے آگے دیوار نہ بننا. کچھ ایسے مومنین جو اہل بیت کے فضائل جہاں جن مجالس میں یا جو خطبہ یا جو علماء ذکر کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ روایات نصیحت ہیں کہ مومن ہو کے اہل بیت کے فضائل کے مقابلے میں رکاوٹ بڑھنا، یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں. لہٰذا اگر کسی کو کوئی شبہ ہے تو وہ شبے کا ازالہ کرے. لہٰذا اور بہت ساری جو خوبیاں ذکر ہوئی ہیں جو سابقہ کتابوں میں نازل ہوا، آئندہ جو اپنا رسول اسلام پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں جو کچھ ہے سب پہ ایمان لانا. جس جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، ایسے لوگوں کو خدا نے کہا یہ ہدایت پہ ہیں. پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کوالٹیز میرے سبحان اندر اللہ. ہیں، پھر وہ اپنے لیے خدا کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے کہ وہ ہدایت پہ ہے. اور ہدایت کا جو بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہی مفلحون. کامیاب ہونے سبحان اللہ. والے ہیں. پھر کامیابی کا سبحان اللہ. سرٹیفکیٹ بھی خدا نے قرآن میں دے رہا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جن جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹی جو سابقہ آیات میں ذکر ہوئی ہیں اگر وہ موجود ہیں تو ایسے لوگ ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ روز قیامت جو ہے وہ نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ سبحان اللہ. تھوڑا سا ناظرین گفتگو لے کر مزید اور آگے بڑھتے ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا ایئر ٹائم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے جو ہے استفادہ حاصل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ تک جو ہے ان معلومات کو منتقل کیا جائے. کون سے لوگ قبلہ ہیں، یہ کون سی کیٹیگری ہے جو کہ ایمان دلائیں گے، چاہے ان کو خبردار کیا جائے، چاہے ان کے اوپر چیزیں آشکار ہو جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بعض دفعہ لکھ بھی دیتے ہیں، اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا اور اپنی محفل کے اندر ذکر بھی کر دیا کہ فنا کا حق تھا، اس کو مان رہے ہیں، مگر علن اعلان ایمان نہیں لائیں گے. پھر بھی دشمن اہل بیت جو ان کی صفوں میں بیٹھے رہیں گے اور اسی پہ اپنی زندگی کے سورج کو غروب کر دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟
جی آپ کے اس کوشچن کے آنسر سے پہلے تھوڑا سا میں لاسٹ کوشچن کے آنسر میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، کون سے مومنین کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسم اللہ کے بعد ارشاد فرما رہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں، یعنی ادھر ادھر ان کا دھیان نہیں ہوتا، کاروبار میں بزنس میں نہیں ہوتے، دنیا و مافیا سے غافل ہو کے نماز کے معنی پہ غور کرتے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول چیزیں جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، جس سے خدا راضی نہیں، اس سے وہ منہ پھیر کے رکھتے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، فضولیات بہت ہیں میڈیا پہ، کام کی باتیں کم ہیں، کام والی چیز کم لوگ دیکھتے سنتے ہیں، فضولیات میں ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں۔ یہ کامیاب مومن کی صفت نہیں ہے، اور قرآن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ زیادہ بڑی کامیابی کے لیے اور صحیح کامیابی کے لیے فضول اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، یہ بڑی قیمتی لائف ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنی لائف کی کم سے کم قیمت جو ہے وہ جنت لگانا، اس سے کام نہ لگانا، ایسے اعمال میں ویسٹ نہ کر دینا لائف کو سبحان کہ وہ اللہ، نتیجہ اللہ اعمال کا جو ہے برے اعمال زیادہ ہوں، نیک کم ہوں اور خسارے کا سودا ہو جائے۔ بلکہ قرآن نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کہ سب سے بڑی اگر کوئی تمہاری نگاہ میں کوئی بڑا مقصد بڑا ٹارگٹ ہے تو وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ والذین هم من اللغو سبحان اللہ، معرضون والذین هم لفروجہم حافظون، اس سے پہلے والذین هم للزکات فاعلون، جو اپنے روحوں کو طہارت بخشتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی زوجات اور جو ان کی کنیزیں ہیں ان کی طرف سے اس اعتبار سے اجازت ہے، اس پہ انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغا ورا ذالک فاولئک هم العادون، کہ جو خدا نے جو حلال قرار دیا زوجات اور کنیزیں، اس کے علاوہ جو چیز یعنی غیر شرعی طریقے سے جو چیزیں لوگ تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، قوانین خدا کو پامال کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں اور جو انہوں نے سبحان وعدہ اور اللہ، عہد کیا ہوتا ہے اس کی بھی رعایت صحیح، کرتے ہیں، اس کو فلفل کرتے ہیں، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے جیسے قوانین۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر دوبارہ پہلے نماز میں خشوع کی بات کی، اب نماز کی حفاظت کی بات کی، یعنی وقت کے اندر جب ٹائم ہو جائے تو ٹائم کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو قضا کر کے نہیں پڑھتے، جیسے کہ صبح کی نماز بہت سارے لوگوں کی قضا ہو جاتی تو کامیاب۔ اولئک هم سبحان اللہ، الوارثون، ان کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ یہ جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اور یہ جو تمام آیات ہیں اس میں کمپلیٹ اور کامل شخصیات جن کی مدح میں آئی ہے وہ محمد و آل محمد ہے، اور ان علیہ کے محمد بعد علیہ ان کے السلام، چاہنے سبحان والے، اللہ، ان کے پیروکار، جتنا ان آیات پہ جس مقدار میں جس کیمیت کوالٹی کوانٹٹی کے اعتبار سے عمل پیرا ہوں گے اتنا ان کی فلاح بھی ہو جائے گی۔ اور امام علی علیہ سبحان السلام نے اللہ، جب کعبے میں علیہ تشریف محمد، لائے تو روایت میں انہی آیات کی تلاوت کی، اور جب رسول اسلام نے جو ہے ہاتھوں پہ اٹھایا تو یہ سب سے پہلے مولا علی نے انہی آیات کی تلاوت کی، اور تلاوت جب کر لی تو اس کے بعد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں قد افلحوا بک اذ انت امامہم، اے علی اس لیے مومن کامیاب ہو گئے چونکہ آپ جو ان کے امام ہیں۔ تو یہ سبحان ساری اللہ پہ اللہ، باتیں سبحان اللہ، موجود ہیں۔ اور اگر یہاں کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کیسے بچپنے میں قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی طرف سے عالم دنیا میں آئی ہیں، یہ سارا علم لے کے آئے ہیں، فرشتوں کو انہوں نے تعلیم دی۔ جناب عیسیٰ جو ہے بچپنے میں ان کو کتاب کا علم مل رہا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی نبوت بھی دی۔ تو یہ تو فخر عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے علی علیہ السلام کے 11ویں بیٹے کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے، سنی شیعہ کتب کی متفق بات ہے۔ تو لہٰذا یہ فخر عیسیٰ ہیں، ان کے پاس تمام سابقہ کتب کا علم جب دنیا میں آتے ہیں خدا نے دے کے بھیجا۔ صحیح، قرآن کا علم بھی ہے، ٹھیک ہے قرآن نازل بعد میں ہوا تدریجن ہوا، لیکن علم خدا کی طرف سے یہ لے کے آئے ہیں۔ اور جناب عیسیٰ نے جیسے کلام کی اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے بھی کلام کی۔ جی آپ کا اگلا کوشچن مفتی صاحب۔ جی آقا جان، وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کو خبردار کر دیا جائے، اور اس مطلب بعض ایسے لوگ ہیں، ایسی شخصیات تاریخ میں گزری ہیں
जिनके ऊपर अभाव नहीं था उनको, वो जानते थे, उनके ऊपर चीजें हकीकतें आश्कार थी, जिन्होंने बाज जगह किताबों में भी लिखा, बाज अपनी तकारीर के अंदर भी कहा कि वो मौला अमीर मोमिनीन के हक को जानते थे, मगर मरते मर गए दुश्मनी अहले बैत की ही सफों में बैठे रहे। मगर अलन ऐलान ना उन्होंने ईमान कबूल किया, ना अहले बैत अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए काम किया, बल्कि वो वहीं पर अपनी ढिठाई के साथ में रह गए। ये कौन सा ग्रोह है कबला? जी, इसी सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। कि ऐ मेरे हबीब, जिन लोगों ने कुफ्र किया है, कुफ्र के लुग़वी मानी होते हैं इनकार के। अब इनकार जिस चीज़ का भी हो, जिस मकाम पे भी हो, ये अभी डिटेल में भी मजीद आ जाएगा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतुम, चाहे आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराएं, ला जी हाँ। युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। जैसे कि बाज़ और नहीं आयात लाएंगे। में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इरशाद फरमाया कि कालतिल आराब आमन्ना, अरब के बद्दू ये कह रहे थे कि हम ईमान लाए। तो आप जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, कूलू लम तुमिनू वलाकिन कूलू असलमना अफ़वन। यानी इस मकाम पे वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिहिम, इस तरह आयत है कि उनके दिलों में खुदा करे ईमान दाखिल नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। कूलू असलमना, अब आप ये कहो कि हम इस्लाम ले आए, हम तस्लीम हो गए, ये ना कहो कि हम मोमिन अल्लाह हो गए। अकबर, तो ईमान ये ईमान ले बातें आए। और वाह मकाम पे वाह भी वाह, कुरान सुभान में अल्लाह। इरशाद हुई हैं, वलाकिन कूलू असलमना वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, और ये कहो कि हम अल्लाह सरे अकबर, अल्लाह अकबर। तस्लीम हो गए, लेकिन तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। ईमान ये नहीं आए। मजमून आयत आपकी हाय हाय खिदमत हाय। में पेश की। यहाँ पे जो तावील है इस आयत में, जो थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में गोश गुजार के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मुत्तकीन की, मोमिनीन की मदह सराई की, साबका आयात में शियान अली की मदह सराई की, उसके बाद क्या हुआ, ज़करल मुखालिफीन लहुम, जो शियों के और अहले बैत के मुखालिफीन है उनका भी जिक्र, माजरत सॉरी, उनका भी जो है इसमें जिक्र परवरदिगार ने कर दिया। यानी जो मुखालिफीन हैं उनका जिक्र भी इस मकाम पे, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है। और वो इस तरीके से किया है कि इन लोगों ने किस बात का इनकार किया, बिल्लाह व बिमा आमन बिही हाउलाइल मोमिनून, कि अल्लाह का भी इनकार हुआ इससे। कैसे इनकार हुआ? कि जो कुछ मोमिन ईमान लेके आए थे उसका इन्होंने इनकार किया। किस किस बात का? बे तौहीद अल्लाह ताला, अल्लाह की तौहीद का, व बे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल इस्लाम की सल्लल्लाहु अलैहि रिसालत का। वसल्लम, अल्लाह अच्छा, सल्लल्लाहु इसमें कुछ रिवायात, कुछ ऐसी आयत हमें ये बताती हैं कि बाज़ों का डायरेक्ट तौहीद का इनकार नहीं, लेकिन खुदा की तौहीद की जो किस्में हैं, तौहीद सिफाती और तौहीद अफ़आली, कि खुदा ने एक काम किया है, बंदा चाह रहा है कि नहीं जैसे खुदा कर रहा है वैसे नहीं, मैं उसके मुकाबले में कुछ और करना चाहता हूँ। तो ये भी खुदा की तौहीद का एक इनकार है की किस्म है। तो उसमें जैसे खुदा अपने नबी को बना रहा है, यानी मेरी तरफ से मेरा नबी मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई बंदा जो है वसल्लम। वो गुलाम अहमद कादियानी को डिक्लेयर कर दे कि गुलाम अहमद कादियानी नबी है, रसूल के आखिरी नबी के मुकाबले में खत्म नबूवत का इनकार करके किसी और को डिक्लेयर कर दे, तो खत्म नबूवत जिस पे हुई है उसकी नहीं मान रहा, उसको खत्म नबूवत के अकीदे पे, अपने अकीदे में नहीं रख रहा उस पर्सनैलिटीज को। तो इसके मीनिंग्स ये हैं कि खुदा के फेल के मुकाबले में कोई फेल ऐसा अंजाम देना, ये भी तौहीद का इनकार होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो रसूल के 12 जानशीन बना रहा है, और इंसान कहे नहीं परवरदिगार तूने जो बनाए हैं वो तू अपनी जगह है, लेकिन मैं बनाऊंगा या हम बनाएंगे, हम अपने इरादे अख्तियार से। देख, खुदा की तौहीद अफ़आली का इसमें इनकार है। और इसके बाद जो है वे नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वे वसीयत अली इब्न अबी तालिब वलील्लाह, वसी रसूलुल्लाह, इसी तरह वो इनकार करते हैं मुखालिफिन अली की वसीयत का, और अली की विलायत का, और अली के रसूल इस्लाम का वसी होने का। व बिल अइम्मत तय्यबीन अत्ताहिरीन, इसी तरह अइम्मा तय्यबीन और ताहिरीन का इनकार करते हैं। ख़ियार इबादिहिल कव्वामीन बिमसालिह खल्क़िल्लाह ताला, और ये वो हस्तियां जो अल्लाह के नेक बंदे हैं
اور مخلوق کے تمام مصالحتوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، اے میرے حبیب ایسے لوگ جو اہل بیت کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، جو تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو توحید کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے خوفتہم ام لم تخوفہم لا یؤمنون اخبر عن علم فیہم بانہم لا یؤمنون۔ تو اس مقام پہ یہ ایک خبر خدا نے دی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت کی ولایت کا انکار، جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، رسول کی رسالت کا صحیح، انکار ہے، اور رسول کی رسالت کا انکار اللہ کی وحدانیت توحید افعالی کے اعتبار سے انکار ہے۔ تو یہ انکار ریلیٹڈ ہے، جیسے ایمان کی ایک کڑی ہے، جیسے ایمان مثلا ایک بندہ توحید پہ ایمان لائے، رسالت پہ لائے، قیامت پہ نہ لائے، تو ایمان کا بھی ایک سلسلہ ہے، اسی طرح سلسلہ ہے، وہ انکار کا ٹوٹ بھی جائے ایک گا۔ سلسلہ ہے۔ قیامت کے انکار سے جیسے رسول کی رسالت کا انکار ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار ہوتا ہے، اللہ کے صداقت کا انکار ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ نے خبر دی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اہل بیت کی امامت و خلافت و ولایت کا انکار جان بوجھ کر اس شرط سے، جو گمراہ ہے غافل ہے اس پہ بھی واجب ہے کہ ریسرچ کرے، جو جان بوجھ کے انکار کر رہے گویا وہ رسول کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھیں گے، اور کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، صرف 3-4 منٹ ہے، تو اس کے اوپر یقیناً جو اگلا سوال ہے ہمارا وہ کافی وقت طلب ہے، اور اس کے اوپر ڈیٹیل بات ہوگی، تو اس کو ہم اگلے پروگرام کے لیے ملتوی کریں گے، مگر یہاں پر تھوڑا سا چونکہ ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے، اس پر ایک تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سورۃ البقرہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، اور جب مولا امیر المومنین کا نام آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مجھے ہمیشہ ہمیشہ یاد آتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یا علی جو ہے، آپ جو ہے وہ روشن چہروں والوں کے امام ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا میسج مولا امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں۔ جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھی ایمان لے آئے اور روز قیامت پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ تو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا اسی بات کو پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی جو اگلی آیت میں ارشاد فرمائی ہے، وہ بالکل وہی بات ہے کہ وہ لوگ خود اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پہ ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ تو وہ اب سیکرٹ پوائنٹ تلاش کرنا پڑے گا نا کہ کون سا ایسا نقص ہے ایمان میں جس کی وجہ سے ان کا اپنا دعویٰ تسلیم نہیں کر ایمان رہا خدا قبول نہیں کر رہا، اللہ کو بھی مان نہیں رہے ہیں، کر رہا قیامت کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، پھر بھی خدا کہتا ہے یہ تو مومن نہیں ہے۔ تو وہ سیکرٹ پوائنٹ تلاش کرنا چاہیے تمام لوگوں کو، جیسے انسان اپنی ظاہری امراض کے علاج کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کتنی سٹرگل کرتا ہے، ایک سے ایک بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو آخرت جس میں ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں کی کامیابی ناکامی ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے بھی انسان کو سٹرگل کرنا چاہیے، اور ریسرچ کا دور ہے، تمام علماء سے، تمام مکاتب فکر کے جو 30 معتبر ترین 30 علماء ہیں سیکنڈ ان آگا، سے ریسرچ۔ 30 سیکنڈ آگا۔ جی، تو جی بسم بس اللہ۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ راز ہے جو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی کہ مومن کون پہچان ہے، نہ ہوتی ہے منافق کون ہے۔ کون ہے۔ لہٰذا اب سبحان اللہ۔ خدا نے جیسے سابقہ انبیاء کی امتوں کو مختلف طریقوں سے، کسی کو بچھڑے سے، کسی کو جناب وہ پانی پینے سے، ایک چلو پانی پینے سے آزمایا، کسی کو مچھلیوں کے ذریعے سے آزمایا، اس آخری امت کو علی اور اولاد علی کے ذریعے سے آزمایا ہے، اس سے خدا نے پوری امت کا امتحان لیا ہے۔ اب اس امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، ان سبحان کی اللہ۔ محبت اور ان کی طاعت اور ان پہ ایمان لا کر کتنے ناکام ہوتے ہیں، یہ اب ان کے اختیار جزاک میں اللہ، ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نجبی صاحب کی، نجف اشرف عراق سے۔
اہل بیت در قرآن کے موضوع پہ ایک سلسلے وار ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کن کن الفاظوں میں آیا ہے، کن کن آیات میں آیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں آیا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم اس وقت تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ